بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آداب۔ ہم ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہیں سوالات و جوابات کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ہماری سوشل لائف اور قطع تعلق۔ بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوشل لائف اور زیادہ بڑھ گئی ہے، مگر دراصل ہو یہ رہا ہے کہ ہماری سوشل لائف کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے عزیز و اقارب سے ہمارے تعلقات قطع ہوتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے جوابات دینے کے لیے پھر سے ہمارے درمیان موجود ہیں عالی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب۔ قبلہ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی ویورز کے لیے کہ آج کل ہماری سوشل لائف بہت ہی انکلوز ہو گئی ہے، بہت ہی محدود ہو گئی ہے، اور ہمارے تعلقات عموماً لوگوں سے خراب ہو جایا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ قطع تعلق کرنے کے لیے رشتہ داروں سے کیا مذمت کری گئی ہے شریعت میں اور اسلام میں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق، ویسے تو قطع تعلق اچھی بات نہیں ہے، مومنین سے بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن خاص کر کے صلہ رحم و قطع رحم، رحم یعنی وہ رشتہ دار جو آپ کے قریبی رشتہ دار کہلاتے ہیں، جیسے بھائی ہوئے، بہن ہوئیں، بھانجے ہوئے، بھتیجے ہوئے، چچا ہوئے، یعنی جو خونی قریبی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے تعلقات ان سے بھی خراب ہو جاتے ہیں، سالوں سے آنا جانا نہیں ہے یا خبر نہیں لیتے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دیکھیے، قطع تعلق اور اس رشتہ داروں سے اسلام میں اس کی سخت مذمت ہے، اور بس اتنی مذمت ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ پہلی بات تو قرآن میں اس کی مذمت وارد ہوئی ہے، کیونکہ قرآن اگر کسی چیز کو کوڈ کر رہا ہے تو بھی سمجھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، جبکہ قرآن مختصر میں اور ہر چیز کو کوڈ ورڈ کے طور پہ بتاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی قرآن نے کوڈ کیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو عہد پیمان خدا کو توڑتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان افراد میں سے ہیں جن کو گھاٹا ہونے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، خسارہ ہونے والا ہے، اور اولئک هم الخاسرون۔ تو اب آپ سوچیے کہ قطع تعلق کتنی بری چیز ہو سکتی ہے، قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے۔ حدیث کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو حدیث ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق، اپنے سگے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قطع رحم کرنے والا، کیونکہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کا جو عنوان ہے شریعت میں قطع رحم کہلاتا ہے، رحم کا ختم جانا، صلہ رحم کا ختم جانا۔ ہاں، صلہ رحم کا قطع ہو جانا، اسی لیے کہا جاتا ہے قطع رحم۔ رحم اس لیے کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی واسطے سے ماں سے وہ شخص جڑا ہوا ہوتا ہے، رحم سے جڑا ہوتا ہے، ایک یا دو واسطے سے۔ مثال طور پہ ہمارا بھانجا، تو ہم اور ہماری بہن دونوں ایک رحم سے، ایک ماں کے رحم سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بہن کے ذریعے مجھ سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے قطع رحم میں صلہ رحم جو یہ لفظ کہا گیا۔ تو امام نے فرمایا کہ قطع رحم کی سخت مذمت ہے، کیونکہ میں نے قرآن میں اس شخص کو جو قطع رحم کرتا ہے 3 مقام پر ملعون پایا ہے، 3 مقام پر ایسے شخص پر لعنت ہوئی ہے قرآن میں۔ پھر امام نے تینوں مقامات بیان فرمائے۔ پہلی وہی آیت کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع رحم کرتے ہیں، جہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ صلہ رحم کریے وہاں پہ وہ قطع رحم کرتے ہیں۔ تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ گھاٹے والوں میں سے ہوں گے۔ دوسرا مقام جو قرآن میں جس کا ذکر آیا اور ملعون واقع ہوا ہے، وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ، اور قطع رحم کرتے ہیں، اللہ نے جن سے صلہ رحم کرنے کو کہا ہے ان سے قطع رحم کرتے ہیں، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے اور بدترین آخرت ہے۔ سوء الدار نہیں، بدترین آخرت ہے۔ اب قرآن لعنت بھی کر رہا ہے اور بدترین آخرت کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ بدترین آخرت انہیں ملنے والی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی مذمت ہے کہ 3 مقام پر قرآن مذمت کر رہا ہے۔ تیسرا مقام
وہاں پہ بھی یہ ارشاد ہوا کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ آپ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ اپنے رحم سے، اپنے سگے رشتہ داروں سے قطع رحم کرتے ہیں، دوری کرتے ہیں، ان سے رابطے کو قطع تعلق کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ اور ایسے لوگ گونگے بھی ہیں، اندھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قطع رحم کی ایک خاص مذمت ہے شریعت میں، اور اس کے بڑے برے اثرات بھی ہیں، یعنی شریعت میں اس پہ بھی تھوڑا روشنی جی ڈالیں جی جی اس کے کیا برے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو شریعت میں یہ کام سخت منع ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ میں سے۔ کتاب گناہ کبیرہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ قطع رحم ہے۔ بلکہ ہم جو بھی خصلتیں یہاں ذکر کر رہے ہیں، بری خصلتیں، اکثر ان خصلتیں وہ خصلتیں گناہ کبیرہ میں سے، جیسا کہ ہم نے جھوٹ کا ذکر کیا، غیبت کا ذکر کیا، موسیقی کا ذکر کیا، اکثر ان میں سے گناہ کبیرہ ہے یا قطع رحم ہے۔ تو گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جس میں شریعت کی طرف سے عذاب کی تہدید کی گئی ہے، عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ عذاب ہونے والا ہے۔ تو اس ایسے گناہ کو اسلام گناہ کبیرہ کہتا ہے۔ تو قطع رحم بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ اور اگر برے اثرات کے بارے میں تو حدیث میں ملتا ہے کہ صلہ رحم اور قطع رحم کے اثرات آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص کی عمر 30 سال ہے، بچی ہوئی ہے، اور اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کی عمر خداوند متعال گھٹا کے 30 سال سے 3 سال کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص صلہ رحم کرتا ہے، رشتہ داروں کی حال جوئی کرتا ہے، خبر لیتا ہے کہ کیا کس حالت میں ہیں، ضرورت وقت بوقت سلام دعا کے ذریعے یا کسی بھی انداز میں جو ایک رشتہ دار کی خبر لینا چاہیے، جیسی ضرورت ہو، جیسا مقام ہو، تو اس کی عمر اگر 3 سال ہے تو وہ 30 سال ہو جاتی ہے، اس کے برعکس طویل ہو جاتی ہے، برعکس ہو جاتی ہے۔ اس کی عمر 3 سال بچی ہوتی ہے لیکن وہ عمر تبدیل ہو کے 30 سال ہو جاتی ہے۔ اب سوچیے کہ صلہ رحم کی کتنی برکت ہے۔ حدیث میں ہے کہ صلۃ الرحم تعبر الدیار فی الاعمار، صلہ رحم عمر میں اضافہ کرتا ہے، دیار یعنی آبادی بھی لاتا ہے، آبادی یعنی آپ برکت لاتا ہے جسے کہیں، زندگی میں برکت لاتا ہے، عمر میں برکت لاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَهْلُهَا غَيْرُ أَخْيَارٍ گرچہ صلہ رحم کرنے والے کے جو اہل ہیں، یعنی جیسے کسی شہر میں ایک بستی ہے، اگر وہ لوگ اہل صلہ رحم ہیں تو وہ ان کے اندر برکت آئے گی، ان کے کام میں، ان کی روزی میں، ان کی ہر چیز میں برکت آئے گی۔ گرچہ صلہ رحم کرنے والے نیک افراد نہ بھی ہوں، مومن نہ ہوں، مگر اس کے اثرات یہ ہیں کہ ان کی زندگی میں، ان کی لائف میں برکت نظر آئے گی۔ آج جو کچھ قومیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان پہ بھی نہیں ہیں، ہدایت کے راستے پہ بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی ترقی کر رہی ہیں، تو جی تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ خوبیاں ان کے اندر ہیں جس کے آثار موجود ہیں، اور اسے شریعت میں اثر وضعی کہا جاتا ہے۔ یہ سب آثار وضعی ہیں، یعنی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر خود بخود ظاہر ہوگا۔ بطور مثال آپ کہیں مولانا اثر وضعی اور آثار وضعی کیا ہوتا ہے، تو ایک علمی بحث ہے لیکن اشارتاً عرض کرتے چلیں۔ مثال کے طور پہ گلاس میں شراب رکھا ہوا تھا، آپ نے سوچا کہ یہ شراب نہیں ہے بلکہ شربت ہے، کہیں پہ گئے ہوئے تھے، آپ کو لگا کہ شربت کے رنگ کا ہے اور آپ پیاسے تھے، آپ نے پی لیا۔ پینے کے بعد آپ کو محسوس ہوا یا تھوڑی دیر بعد آپ کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا، تو آپ کو کیونکہ پتہ نہیں تھا اس لیے شراب کیا نشہ نہیں لائے گی، نشہ تو وہ لائے گی۔ آپ نے کوئی گناہ نہیں انجام دیا، آپ بظاہر کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا، لیکن کیا شراب کا اپنا اثر ظاہر ہوگا یا نہیں ظاہر ہوگا؟ بالکل ظاہر ہوگا، یعنی شراب جب آپ نے پی لی ہے تو نشہ اس کا آنا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں آثار وضعی، یعنی جب آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں تو اس کے جو آثار شریعت نے، اسلام نے یا عالم معنی میں اللہ نے اثرات رکھے ہیں، وہ اثرات مترتب ہوں گے۔ اب شاید آپ با ایمان ہوں، بے ایمان ہوں، جس میں بھی حالت میں، تو صلہ رحم کے ایک ذاتی اثرات ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں کہ اگر آپ صلہ رحم کرتے ہیں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق و روزی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ رشتہ داروں سے قطع تعلق اور دوری کرتے ہیں تو آپ کی عمر کم ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو صلہ رحم کے بارے میں حدیث میں آئی ہے، بلکہ مرتے وقت
تو اسی حدیث میں ملتا ہے کہ صلۃ الرحم تحون الحساب وتقی میتۃ السوء، صلہ رحم کرنا آپ کو برے حساب قیامت کے دن یا قبر میں جو حساب ہوں گے، آپ کے سوال جواب کیے جائیں گے، تو وہ سوال و جواب میں سخت جو سوال و جواب ہوگا اس سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی خبر لے رہا ہے تو اس کی مذمت نہ کریں کہ یہ تو سب کی خبر لیتے رہتے ہیں اور آپ بہت پروفیشنل ہیں اور پیسے والے ہو گئے ہیں تو آپ خبر نہیں لیتے، تو آپ بہت کل کو پتہ چلے گا کہ کس کا کام اچھا تھا۔ تو آپ کو جو ہے حساب کو آسان کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے نا اثرات اس کے بتائیں، تو یہ تمام اثرات ہی ہیں کہ ایک تو آپ کی عمر میں کمی یا زیادتی کا باعث بنتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو حادثاتی موت سے بچاتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہترین تھا، بہترین گاڑی بھی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہماری لائف میں کمی ہے۔ کیوں قرآن و حدیث میں ہے کہ حادثاتی موت سے بچنے کے لیے صدقہ نکالو، صلہ رحم کرو۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم سے زندگی میں کمی ہوتی ہے جس کے برے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم حادثاتی موت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں، عمر میں برکت چاہتے ہیں، تو کبھی بھی رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کریں، بلکہ کسی نہ کسی مقدار سے ہم رابطے کو برقرار رکھیں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور آپ نے درمیان میں جو اس بات کے اوپر بھی روشنی ڈالی کہ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ تو کافر ہیں یا فلاں کمیونٹی یا قوم کافر ہے مگر ان کے کیا برکتیں ہیں، تو آپ نے جیسے بیان کیا کہ اس کے کچھ ذاتی اثرات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی تو کتنے بلند تر اثرات آپ نے بیان کیے قطع تعلق نہ کرنے کے اور صلہ رحمی کے۔ ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ تمام تر چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم تعلق کو درست رکھیں، مگر پھر بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا لہجہ اتنا تلخ ہے یا مزاج تلخ ہے یا وہ آدمی درست نہیں ہے، تو ہمارے اوپر کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ہم اس سے دوری برتتے ہیں، اجتناب برتتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آغا سستانی صاحب کے قبلہ کے فتوے کی روشنی میں آپ یہ بھی بیان کر دیں کہ کسی سے کس حد تک اجتناب کرنا یا دوری رکھنا قطع تعلق میں نہیں آتا ہے۔ جی یہ آیت اللہ سستانی کا اس میں فتویٰ بھی موجود ہے ان کی منہاج میں بھی کہ صلہ رحم جو ہے واجب ہے، اور قطع تعلق گناہ کبیرہ میں سے انہوں نے بھی شمار کیا منہاج السالین میں۔ اتنی مقدار رابطہ رکھنا کہ جس سے عرف میں نہ کہا جائے کہ اس نے رشتہ دار سے قطع تعلق کر لیا۔ اب یہ تناسب رکھتا ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کے ہیں انتقال ہو گیا ہے تو چہ بسا آپ کا پہنچنا وہاں پر اس بات کی دلیل ہو کہ آپ نے ان سے قطع تعلق نہیں کیا۔ زیادہ دن سے خبر نہیں ملی ہے تو سلام فون کے ذریعے، میسیج کے ذریعے یا کسی کے ذریعے سے احوال پرسی کرنا کہ بھائی فلاں صاحب کہاں ہیں، خبر نہیں، ہم نہیں آ پائے۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا رابطہ رشتہ داروں سے جڑا ہونا چاہیے۔ کسی بات پہ ناتلخی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی تو اب ہم لیے بیٹھے ہیں 10 سال، ہم نہ بات کریں گے، نہ ہم ان سے رابطہ رکھیں گے، نہ ان کی شادی میں جائیں گے، یہ سب تو گناہ ہے، حرام ہے۔ اور آپ کہیے کہ نہیں بھائی ہمارا تو سلیقہ نہیں ملتا، ہمارا مزاج ان سے نہیں ملتا، تو ٹھیک ہے آپ ضرورت کی مقدار جائیں، 10 منٹ جائیں ان کے گھر، بھائی ہے نہیں مل رہے ہیں، 2 بھائیوں میں آپس میں تلخی ہو گئی تو آپ 10 منٹ کے لیے جائیں، خیریت لیں، چائے پئیں، چلے آئیں، زیادہ نہ باتیں کریں۔ اب آپ نے ایک طرفہ رویہ اختیار کر لیا کہ نہیں بھائی میں تو اب قطع تعلق ہم نے کر لیا تو کر لیا، پوری زندگی کا قطع ہو گیا، تو یہ جائز نہیں، اس کے برے اثرات زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ تو اتنے تعلقات رکھنے ضروری ہے۔ اگر یہ کوئی آپ کا رشتہ دار بہت پریشان حال ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی سختی پریشانی میں پڑ گیا ہے، تو جو آپ سے ممکن ہو سکتا ہے آپ کی لائف اسٹائل اور آپ کے امکانات کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہم سے کیا مطلب بھائی ہم تو اپنی لائف جی رہے ہیں وہ جیسے چاہیں، نہیں، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ایک ہمدردی ہونا چاہیے۔ تو اسی کو صلہ رحم کہا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حال کے خبر لیتے رہیں، اور اسی سے قوموں کی ترقی اور قوموں کی برکت ہے۔ تو آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق بھی صلہ رحم واجب ہے، قطع رحم گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اتنی مقدار میں تعلق رکھنا ضروری ہے جس سے یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا اور قطع تعلق کر دیا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سوالات کا مطمئن بخش جواب دیا۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ آقا نے کس طرح اس بات کے اوپر روشنی ڈالی کہ ایک فرد
یا ایک قوم کلیکٹیولی اگر ترقی کرنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر کس طرح سے فرض ہے کہ وہ صلہ رحم انجام دے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے آس پاس پڑوس سے، جاننے والوں سے صلہ رحم اختیار کرے اور قطع تعلق سے بہت حد تک بچے، کیونکہ وہ گناہان کبیرہ میں کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر تمام روشنی آپ نے ڈالی۔ اب انشاءاللہ اگلے سوالات کے ساتھ ہم آپ کے درمیان پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔